شخص کے بابا نے امت کو صحابہ سمجھایا، جس شخص کے والد نے امت کو صحابہ کا در حقیقت نہ صرف پتہ بتایا بلکہ وہ راستہ دکھایا جس راستے پہ چل کر آپ اور میں صحابہ کے در تک پہنچے، یہ ان کا درد دل تھا کہ آج سے 38-39 سال پہلے جنگ کی سرزمین سے اٹھنے والی آواز، غیورانہ آواز، مجاہدانہ آواز، بہادرانہ آواز پوری دنیا تک پہنچی اور دنیا کے ایک خطے تک پہنچی۔ آج لوگ صحابہ کی بات کرتے ہیں، صحابہ کا ذکر کرتے ہیں، صحابہ کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، ان کی عظمت کی باتیں کی جاتی ہیں، ان کی شان کی باتیں کی جاتی ہیں، آج محفل سجائی جاتی ہے، آج صحابہ کا عنوان دیا جاتا ہے، کوئی دفاع صحابہ کے نام پر، کوئی عظمت صحابہ کے نام پر، کوئی شان صحابہ کے نام پر، کوئی مقام صحابہ کے نام پر پروگرام منعقد ہوتے ہیں اور ان پروگراموں میں دور دراز سے مہمانوں کو بلایا جاتا ہے اور مہمان آ کر صحابہ کی عزت کی بات کرتے ہیں، صحابہ کی عظمت کی بات کرتے ہیں، صحابہ کی شان کی بات کرتے ہیں، صحابہ کے مقام کی بات کرتے ہیں، صحابہ کے رتبے کی بات کرتے ہیں، صحابہ کی خوبیوں کی بات کرتے ہیں، آپ کے اوصافوں کی بات کرتے ہیں۔ آج کتابیں موجود ہیں، آج پڑھانے والے موجود ہیں، آج پڑھنے والے موجود ہیں، آج سکھانے والے موجود ہیں، آج سیکھنے والے موجود ہیں۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے جس دور میں یہ نام لینے پر پابندیاں تھی، اس دور میں نام لینے والا کون تھا؟ جب نام لینے پر مارا جاتا تھا، نام لینے والا کون تھا؟ نام لینے پر جب گرفتار کیا جاتا تھا، نام لینے والا کون تھا؟ جب صحابہ کی عزت کی آواز اٹھانے پر جیلوں میں ڈال دیا جاتا تھا، اس وقت یہ نام لینے والا کون تھا؟ جب صحابہ کے دفاع کی صدا لگانے پر گولیاں چلائی جاتی تھی، ہتھیلیاں پہنائی جاتی تھی، بیڑیاں پہنائی جاتی تھی، حکومت خانوں میں ڈالا جاتا تھا، تختے دار پہ لٹکایا جاتا تھا، اس وقت یہ نام بڑی جرأت کے ساتھ، بڑی غیرت کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ، بڑی بہادری کے ساتھ، بڑی دلیری کے ساتھ آج اجتماع منعقد ہوتے ہیں، رائمنڈ کا اجتماع منعقد ہوتا ہے، جامعہ عبداللہ بن مسعود خانپور کا سالانہ اجتماع منعقد ہوتا ہے۔ آنے والا مہمان ابو بکر کی عزت کا گفتگو کرتا ہے، آپ کی شان بیان کرتا ہے، آپ کا مقام بیان کرتا ہے۔ در حقیقت سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ کو بتایا کس نے تھا؟ ابو بکر معتبر ہے، ابو بکر عظیم ہے، ابو بکر اعلیٰ ہے، ابو بکر بلند ہے، ابو بکر بالا ہے۔ تو اس سوال کے جواب میں ایک جواب آئے گا، وہ پپلا کی جامعہ مسجد سے اٹھنے والی آواز جو کبھی پشاور میں، کبھی خیرپور میں، کبھی سکھر میں، کبھی کراچی میں اور کبھی لیا میں اور کبھی ملتان کے قلعہ کونا قاسم باغ میں ابھرتی آواز، مچلتی آواز، خیچورانہ آواز، دلیرانہ آواز، بہادرانہ آواز، جو کبھی گھبرایا نہیں، جو کبھی ڈرا نہیں، جو کبھی خوف زدہ نہیں ہوا، ظلم دبا نہ سکا، جبر جھکا نہ سکا۔ دنیا نے کوشش کی اسے مٹایا جائے، اسے دبایا جائے، حتیٰ کہ 22 فروری کو ایک دن ایسا بھی دیکھنے کو ملا جب اسے قبر کی پاتال میں اتار دیا گیا۔ دنیا نے سمجھا تھا اب صحابہ کی بات کون کرے گا، اب صحابہ کا نعرہ کون لگائے گا، اب ان کی عزت کی بات کون کرے گا، ان کی عظمت کی بات کون کرے گا، ان کے تقدس کی بات کون کرے گا۔ وہ 4 سالہ یا 5 سالہ کی پاتال میں اتار دیا گیا۔ دنیا نے سمجھا تھا اب صحابہ کی بات کون کرے گا، اب صحابہ کا نعرہ کون لگائے گا، اب ان کی عزت کی بات کون کرے گا، ان کی عظمت کی بات کون کرے گا، ان کے تقدس کی بات کون کرے گا۔ وہ 4 سالہ یا 5 سالہ ایسے زمانے میں کہ جس زمانے میں صحابہ کو برا بھلا کہا جاتا تھا، اعتراض کیا جاتا تھا، تنقید کی جاتی تھی، تبرہ کیا جاتا تھا، ایسے زمانے میں تو یہ جملہ کہا کرتا تھا پاکستان کے اداروں، حکومت کے لوگوں، مجھے 1 مہینہ پاکستان میں کھلی چھوٹ دے دو، اگر 1 مہینے کے بعد پاکستان کی دھرتی پہ ابو بکر کا دشمن تمہیں نظر آ جائے، جو چاہے مجھے سزا دے دینا۔ جو غیورانہ آواز، اسی خاندان کا لخت جگر، میرے مرشد کا خون، میرے مرشد کی نشانی، میرے مرشد کی مسند کا عظیم وارث آپ کے اور میرے سامنے موجود ہے۔ رب کعبہ کی قسم، جس کا چہرہ بھی حق نواز کا ہے، جس کے وجود میں خون بھی حق نواز کا ہے، جس کی بات بھی حق نواز کی ہے، جس کا لہجہ بھی حق نواز کا ہے۔ آج دنیا میں لوگ حق نواز کی بات کر کے اس کا لے سمیٹتے ہیں، در حقیقت حق نواز یہ ہے، در حقیقت حق نواز یہ ہے، در حقیقت حق نواز
یہ کل بھی کہا تھا، آج بھی کہے، قیامت تک کہیں گے۔ آپ کی حسین سماعتوں کی نظر تشریف لا رہے ہیں قائد مرکزیہ، قائد اہل سنت، فرزند امیر عظیمت، امام شفیع کلام کی عظیم نشانی حضرت اقدس حضرت مولانا علامہ پیر مسرور نواز شرعی صاحب، ہاتھ اٹھا کر نعروں کا جواب دیجیے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت صحابہ، کردار صحابہ، دفتار صحابہ، عفت امی عائشہ، عفت امی عائشہ، اولاد امی عائشہ، مقام امی عائشہ، تیری آواز، تیری آواز، ہاتھ کھڑا کر کے، ہاتھ کھڑا کر کے، تیری آواز، تیری آواز، تیری آواز، تیری آواز، چاروں صوبوں کی آواز، مسرور نواز، مسرور نواز، چاروں صوبوں کی آواز، چاروں صوبوں کی آواز، اس لیے قائد اہل سنت، قائد مرکزیہ، فرزند امین